بھٹی صاحب یہ سوال بڑا ویلڈ اٹھایا ہے مصدق صاحب نے کہ جن لوگوں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ہراسمنٹ بھی نہیں ہوئی, وہ بھی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ چھوڑ گئے, تو انجوائے کرنے والے پھر بہت زیادہ تھے, وہ کافی چھوڑ گئے. جی جی, ایک تو تین اس کی میں مجھے سمجھ آتے ہیں. ایک تو چوری کھانے والے مجنوں, اور جنہوں نے کہا کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا, اور 5 پیارے جو پہلی فرصت میں نکل گئے. دوسرا انڈاؤٹیبلی سختی. تیسرا 9 مئی کا بوجھ. 9 مئی کا بوجھ وہ بوجھ تھا کہ جی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے کبھی ہوا. ہم ساروں کے وہ جو جس دن 9 مئی ہوا اس کے بعد میرا خیال ہے سارے جو تھے وہ اسی دن ہی سائیڈ پہ ہو گئے تھے. اور 14-15 مہینوں میں عمران خان صاحب کا جب وہ دیکھتے تھے ہم پورا بیانیہ میر جعفر میر صادق سے لے کر ریجیم چینج اور پھر امپورٹڈ حکومت, پھر تو اس میں جو کوئی 8-10 یا 15% ایسے لوگ تھے جو ووکل تھے, باقی سارے لیفٹ رائٹ تھے. اور یہ چوری کھانے والے مجنوں تھے اور یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے. پہ سوال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ چوری کھانے والے کون تھے. ہاں یہ ڈیفینیٹلی ایک ہے, اس کا اینگل ہے. لیکن اور مجھے ایک سوال اور بتائیں سر کہ سائفر کیس میں ٹرائل کا جو آغاز ہو گیا ہے, اور اب کیونکہ عمران صاحب تو اویلیبل ہے تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے. 17 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی پر جی فرد جرم عائد ہوگی. جی جی, اور اعظم خان جیسا بندہ جو ہے, جو کہ بڑا ڈیڈ آنیسٹ بیوروکریٹ ہے, وہ بھی بن چکے ہیں اس کے اندر اپروور. آپ کے خیال میں بھٹی صاحب کتنا سیریس کیس ہے یہ عمران خان کے لیے؟ سر میرٹ پہ بتائیے گا, یہ نہیں کہ حالات ان کے خلاف ہوئے ہیں, میرٹ پہ بھی بات کریں. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ اس کے آج بڑی ایک تلخ قسم کی ہیئرنگ ہوئی, سماعت ہوئی. کون سی والی؟ سائفر کی. اور سائفر کی جس میں پہلے عمران خان کو وہ ایک چھوٹے سے کٹہرے اور پنجرے میں لایا گیا دونوں کو, اور پھر اس کے بعد وکلاء نے احتجاج کیا, پھر وہ جج صاحب نے ان کو سیٹوں پہ بٹھایا, پھر عمران خان اور جج صاحب کا ایک بڑا تلخ مکالمہ ہوا. پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب کو وہ واک کی بھی اجازت میں, ان کی بیرک کی دیوار گرائی جا رہی ہے اور باغیچہ ان میں شامل کیا جا رہا ہے, تو واک کی اجازت مل گئی. دوسری بات ہے کہ سائفر میں ابھی 4 ہیں. نمبر 1 جج صاحب پہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, ان کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے, ان سماعت کیمرہ کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, اس کو کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن اس پہ بھی کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد جیل میں ٹرائل کو بھی کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. سائفر بہت سنگین کیس ہے, اور مجھے تشویش یہ, دکھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اس کو پولیٹیکلی لڑ رہے ہیں, اور کوئی بڑا نام مجھے نظر نہیں آ رہا جو اس مشکل سے ان کو نکالے. کیوں سائفر بڑا مشکل کیس ہے؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت دفعہ 5, دفعہ 9, دفعہ 34 یہ ان کے تحت ہے, اور بڑا 3 سال سے 14 سال اور عمر قید ہو سکتی ہے, 3 سال سے 14 سال. نمبر 2 28 گواہ ہیں جن میں مرکزی گواہ اعظم خان ہے. نمبر 3 آڈیو ہے, لیٹس پلے آن اٹ. اور نمبر 4 چالان ہے. چالان میں بڑا سنجیدہ, عمران صاحب کا انٹرویو بھی اس کو کہہ رہے سائفر ان کے پاس تو گم ہو گیا. نہیں وہ تو سارا کچھ چالان میں ہے نا. ایئر بیگ کو انٹرویو کیا, 5 موقف ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں, وہ سارا ہے. تو یہ 3 ہیں, لیٹس پلے آن اٹ اور اعظم خان 27 گواہ, اور دوسری بات ہے کہ آفیشیل ہے سیکریٹ ایکٹ. اب 2 اگر یہ کوئی بڑا نام ہو اور اس کو لے کے چلے قانونی طور پہ, تو 2 چیزیں کر سکتا ہے کہ اس میں عمران خان نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو سزا کم ہوگی, اور اگر جان بوجھ کے کر دیا وہ ثابت ہو گیا اس میں میرٹ ہو سکتی ہے. نہیں مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں, یا میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کو سزا ہوگی. اور ویسا اب یہ تو دیکھیں, اب کوئی تجزیہ نگار بھی آپ کو یہ اس کیس کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ سنگین کیس ہے. دوسرا اس کو بھی رسپونڈ کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب نے آج جو کہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے متعلق. سلمان جی کیا کہا ہے, تو ان سے پوچھتے تھے حالات کیا ایسے ہی ہیں ان کے لیے. اب ایسا بالکل میں آپ کو سنوا رہا ہوں, پہلے سن لینا سلمان صفدر صاحب کو. جناب کن حالات میں عمران خان صاحب, اویس صاحب, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ بھٹی صاحب بھی ایک آبجیکٹیو انالیسس کر رہے ہیں کہ بڑا سخت ٹف کیس ثابت ہوگا میرٹ پہ, سائفر آپ کے خلاف ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے نا, اگر اس کو فیئر ٹرائل کی شکل دی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ٹرائل ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی بات ہے, قانون جو ہے وہ شہادت کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دلوا کے, ابھی تو یہ سب پہ عیاں ہے, خاموش کوئی رہے یا کوئی اس کی ذکر کرے یا نہ کرے,
لیکن وہ جس طریقے سے 1.5-2 ماہ کا عرصہ جو ہے ان کا غائب ہو جانا، اور پھر جس حالت میں وہ ان کو لائے گئے اور کہاں ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی اور کس طرح سے ریکارڈ ہوئی، یہ ابھی تک کوسچن مارک ہے بہت بڑا۔ کوسچن یہ ہے کہ جب کسی کی کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، اس کی کرابوریشن نہ ہو، اینڈ دیٹ ٹو ٹوٹل پورے کراس ایگزامینیشن کے ساتھ، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دس واٹ دا لا سیز۔ مصدق صاحب، ہاتھ پاؤں باندھ کے تحریک انصاف کے اگر آپ جیت بھی گئے تو یہ کیا سیاسی مردانگی ہوئی؟ اور یہ بھی کہ میاں صاحب باہر ہیں، ان کا مین مخالف اندر ہے، اوہ اوہ، کیا جیتیں گے؟ تو میں شیر ہو گیا میرے خیال ہے بھٹی صاحب کی دل کی آواز سن لینی چاہیے کہ میاں صاحب کو اندر بھیج دیں۔ ان کے دل کی آواز تو یہی ہے۔ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام دیکھے جس میں انہوں نے کہا ان کو جیل میں ڈالیں جی، وہ کیوں آپ جیل میں ڈالیں؟ چلے خیر، وہ بھٹی صاحب کے دل کی آواز۔ لیکن بنیادی طور پہ بھٹی صاحب کی دل کی دوسری آواز یہ ہے جو ابھی احمد اویس صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی، تو 9 مئی پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ تھا۔ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دینا، عسکری ٹاور کے اندر 2 بندے جلا دینا، ہمارے شہداء جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں ان کے مجسمے اٹھا کے پھینکنا، جہازوں کو آگ لگا دینا جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، یہ ساری پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہ جن لوگوں نے یہ تمام میں آپ سے لوں گا، سوال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ آگ لگائی یا آگ لگوائی، جن نے پاکستان میں یہ پشاور کے پاس قلعے پہ حملہ کیا، اس کے آرمز بیسمنٹ کے اندر اترے، ان کو ریپیل کیا گیا وہاں سے، یہ تمام لوگ جو ہیں جو جی ایچ کیو کے دروازے پہ گئے، لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب؟ ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں نا، آپ کس چیز کو لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں؟ اگر تو لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ پولیٹیکل اوپریشن نہیں ہونی چاہیے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ مقدمہ چل رہا ہے، مقدمے کو پولیٹیکل پریشر لا کے پیش کیا جائے تو وہ لیول، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چھوڑ دینا، پھر کیا دوسرا اس کا مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ آپ چھوڑ دینا جی، کیا ہو گیا اگر آگیں لگا دی تھی، کیا ہو گیا اگر ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر دیا، چھوڑ دیں، جب چھوڑیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ ارے بھائی، آپ کو کسی نے کہا تھا آگ لگانے کو؟ کسی نے کہا تھا کہ وہ شہید جو جن کی مائیں آج بھی روتی ہیں، سر ان کے فخر سے اٹھے بھی ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ان کے مجسمے آپ توڑتے رہے، ان کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا ہے جی، سیاسی ہے یہ بات، سیاسی ہے، چھوڑ دیا۔ ان کا جواب لینا، پھر آپ نے اس کو رسپونڈ کیجیے گا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ آج ابھی ذکر ہوا، عمران خان صاحب کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو جیل، یہ کیسی جیل ہے؟ کیا ہوا جی اس میں؟ بتائیں مجھے۔ واک نہیں کر سکتے نا۔ ہاں، لیکن کیا جو پنکھا اتارا ہے کسی نے جلسہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اس کے پنکھے اتار دوں گا، میں اس کو رلاؤں گا، میں اس کے کولر جو ہے وہاں سے نکال دوں گا؟ کسی نے یہ کہا ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ کسی کی بیٹی یا بہن اگر جیل میں ہو تو اس کا باتھ روم جو ہے ویژول سپیس میں ہو؟ کسی نے کہا ہے ایسی بات کوئی؟ تو بھائی وہ جو آپ کو اس وقت تھا کہ یہ مجرم ہیں، یہ جیل میں ہیں، جیل ایک طرح کی ہونی چاہیے، تو یہ آج کیا ہو گیا؟ چلے ہمارے تو کئی لیڈر ایسے ہیں جن کو عدالت نے کہا کہ آپ بی کلاس لے لیں، انہوں نے بولا ایسے پھاڑ کے میرے سامنے پھینکا کہ نہیں لیتے۔ اویس صاحب رسپونڈ کر دیں، مصطفیٰ صاحب پھر دوبارہ آپ ابھی اور بھی میں نے یہ سائفر پہ بھی پوری میں نے ضرور کیجیے گا، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جی اویس صاحب۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں سب سے پہلی بات تو اسی لیے میں آپ سے آگے بار بار ریپیٹڈلی بات کر چکا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کے عوام جو ہیں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں یا اس کی لیڈرشپ میں ہیں، وہ عوام پاکستان کے ہیں، اور پاکستان کے عوام پاکستانی آرم فورسز کے کوئی مخالف نہیں ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات ہے اس کے اندر، اور نہ ہونے چاہیے۔ یہ ہمیشہ وہ ہیروز کی ہمیشہ حیثیت ہوتی ہے فوج کی کسی بھی ملک کے عوام کے لیے، اور پاکستان میں پرٹیکولرلی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پلان کر کے پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ پلان کر کے یہ کام کروایا انہوں نے، آرکیسٹریٹڈ ایک پلان تھا جس کے تحت انہوں نے 9 مئی والے دن پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، 9 مئی والے دن
पंजाब में लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो किसके पास थी? मोहसिन नकवी या GHQ में थी या मोहसिन नकवी साहब के पास थी? फेडरल गवर्नमेंट फेडरल PDM में कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट। फेडरल यहाँ से गई PDM की थी। हुकूमत, लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये वकील हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी मेरी बात सुन लीजिए ना, रिस्पांसिबिलिटी वफाकी हुकूमत के पास आपका होती है? पॉइंट आगे मुझे जवाब देने दें। जी अवैस साहब, मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद आप कर लीजिएगा जो बात करनी है। सवाल यह है कि PDM की पंजाब की हुकूमत की केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा काम किया जो इम्पार्शियलिटी जहाँ से साबित हो? वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि पार्शियलिटी के सामने होके आती है। एक काम भी उनका आप कह रहे हैं PDM की गवर्नमेंट ने कराया सारा 9 मई। इवन ट्रांसपोज अब मैं बात ये कर रहा हूँ आपके सामने, जो वुल्फ विस्लिंग कर रहे थे, वो लीडर जो वर्दियां सुनिए, डंडों पे लटका रहे थे, वो कौन थे? मैं सुनिए तो सही ना, वो हम थे। देखिए बकौलों के कोई वो उसी के लिए इंक्वायरी कर रहा कैसे हूं। थे ये? जिस दिन मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए कि जिस दिन ये एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई, हमने गड्ढे में चढ़ाई भी थी, वो तो आईजी का मुलाजिम नहीं इसीलिए था। नहीं करवाई गई। तो आपका लीडर है नहीं, वो आप डिनाई कर रहे हैं कि वो जो लोग बाहर निकले थे वो आपके लीडर हैं। आप डिनाई कर रहे हैं कि जो जलसे हुए थे गड्ढे में चढ़ाई भी थी भट्टी साहब, ये तो अजीब बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो सवाल जी सर आपकी सुन रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, जो IG पुलिस ने टाइम डिटेल दी थी उसके मुताबिक तो 5:30 बजे वो जुलूस जो था वो होता हुआ वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा था। ये जो टीवी के ऊपर उनकी बाकायदा आई डिटेल, और जो अंदर तोड़फोड़ हो रही थी उनके लाउंज में कोर कमांडर के, उसके ऊपर जो घड़ी लगी हुई थी वहाँ 5:05 का टाइम उस वक्त लिखा हुआ था। वो कौन कर रहे थे? तो ये जनाब ये तो इंक्वायरी हो तो पता फेक लगे। हुई ना। और दूसरी बात एक बात और सुनिए, जी जी बताएं एक बात और सुनिए कि वो जहाज जिसका प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया, उसने शहबाज शरीफ ने भी, वो एमएम आलम का नहीं था, वैसे ही था। ठीक है सर, मगर बाकी जहाज जला देने चाहिए। तो साबित ये हुआ कि पाकिस्तान के बाकी जहाज जला दें, उससे कुछ नहीं है। एमएम आलम का जहाज अगर नहीं जलाया तो सारे जहाज जलाना जायज है। बिल्कुल नहीं है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर कि के फुटप्रिंट्स तो हर जगह 9 मई पे जो बंदे ओन करना नहीं चाहिए। जो एक्चुअली सर मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने अदालत में ये बयान क्यों किया कि जो रिएक्शन 9 मई को हुआ है मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, दोबारा ये रिएक्शन होगा? अब भट्टी साहब जरा एक मिनट। जी भट्टी साहब, देखिए, पहली बात तो ये सब मेरा ख्याल है पता नहीं कि कौन सी बातें कर रहे हैं। जब आप 14 महीने में मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, एक फ़ौजी अफसर साइको है, हैवान है, मुझे मरवाना चाहता है, ये पूरा बयानिया बने, और फिर आप कहें कि जो कुछ कर रहा है आर्मी चीफ कर रहा है, फिर आप कहें कि ये मेरी गिरफ्तारी का रद्द अमल फितरी था, और फिर आप कहें कि जिन्होंने मुझे पकड़ा था ज़ाहिर है हमले भी वहीं होने थे। तो ये बरियो ज़िम्मा नहीं कि हो सकते इसमें, और इनकी लीडरशिप मौजूद थी कैमरे में, और दूसरी बात ये है कि जो शवाहिद आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना कि वो बरियो ज़िम्मा है, बिल्कुल नहीं हो सकते। और हाँ, अलबत्ता वो जो सवाल उठाए जा सकते हैं वो सवाल बिल्कुल हैं। अब एक सेकंड सर जी, एक मिनट, मैं आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। तो लेकिन सर मेरा मुसद्दिक साहब से ये तो खैर वो सवाल दो हैं। एक तो ये है कि मौलाना साहब कह रहे हैं इलेक्शन बड़े मुश्किल ना, ये हालात नहीं है। शायद खान नवाज साहब कह रहे हैं हालात नहीं। तीसरा, अभी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जरदारी साहब ने कुछ मुलाकातें की हैं। नहीं, जरदारी साहब ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी बता रही है कि जरदारी साहब ने कुछ मुलाकातें फरमाई हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के पॉइंट हो गया। लेवल प्ले फील्ड, मैंने तो आपसे सवाल पूछा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? वो कहते हैं तमाम 9 मई के लोगों को छोड़ दें तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये भी और पिछली भी उनकी थी। एक मिनट क्विकली, डार साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से लेके अमेरिका, बरतानिया तक एक मेरे इंटरव्यू में से एक क्लिप चली, पहले वो आप क्लिप देखें, और उस क्लिप के कोई पता नहीं 26वें मिनट के ऊपर उसको स्लो मोशन करके दिखाया गया कि शीशे में उनके पीछे एक बावर्दी शख्स जो है वो नज़र आ रहा है। अगर आपको वो नज़र आ रहा हो, मैं दोबारा वही क्लिप चला रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे बड़ी खूबसूरती से चल रही है, और ये इंटरव्यू डिस्कस हो जा रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ जितनी मोहब्बतें आप लोग दे रहे हैं और जितना डिस्कस कर रहे हैं इस इंटरव्यू को, ये अगर आपकी स्क्रीन पे चल रही हो,
یہ ہے جی وہ یہ جو کلپ چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ باوردی شخص جو ہے وہ نکلا ہے میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ڈار صاحب, یہ نکلا ہے, یہ کلپ ہے. اس کے اوپر یوٹیوب والے امریکہ سے برطانیہ انگلینڈ تک لاکھوں ڈالر, پتہ نہیں ہزاروں ڈالر بنائی جا رہے ہیں, بنائے جانے چاہے. اللہ ان کا اگر قسمت اس طرح ہی لکھی ہے پیسہ کمانا ان کو نصیب ہو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, ذرا واپس آئیں. یہ بیسکلی دوبارہ ایک کلپ دکھائیں. میں نے اپنے ایک پروڈیوسر کو بٹھایا ہے سیم جگہ کے اوپر, اور وہ سیم انورٹڈ کاما وردی والا آدمی جو ہے وہ نکلے گا ابھی, پہلے نارمل سپیڈ میں نکلے گا, یہ وہی ہے. کیونکہ میں نے کوئی وردی والا آدمی لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا جو ڈار صاحب کے انٹرویو میں نظر آ رہا ہے اور جو ہم اب دوبارہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے, یہ میرے پروڈیوسر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہی شیشہ لگا ہوا ہے, اور وہیں سے جو ہے یہ بندہ نکل کے واپس آیا. یہ بندہ ہے کون؟ یہی اگر آپ ڈار صاحب کے انٹرویو میں بھی اس بندے کا حلیہ, اس کا میجرمنٹ کر لیں, قد, اس کو سلو موشن کر لیں, اس کا سلو موشن بھی دکھا دیجیے نے کر لیں, تو یہ ایگزیکٹ یہی وہی بندہ ہے. اور یہ ہماری پروڈکشن ٹیم کا حصہ ہے, میرا اسسٹنٹ بوائے ہے. اب اس کو میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں بٹھا کے وہیں پہ جہاں ڈار صاحب بیٹھے تھے. یہ وہاں پر ڈار صاحب کو بار بار چائے دے رہا تھا. انٹرویو کے اندر کم از کم 3 سے 4 دفعہ انہوں نے چائے مانگی اور چائے ان کو دی گئی. اور یہ شخص اٹھ کے جاتا تھا بیچ میں سے اور آتا تھا. اگر ہم اس کی شکل اب پراپرلی دکھا دیں, وہ والی ویڈیو بھی دکھا دیں کہ جہاں بیٹھے ہیں, یہ سلو موشن والی بھی ہو گئی تھی. یہی وہ اس کی شرٹ پہنا کے میں نے کہا کہ دوبارہ دکھا دیں لوگوں کو تاکہ سکون آ جائے, اور اس کے اوپر ایک اور پروگرام کر کے مزید ڈالر کما سکیں. مطلب جھوٹ پہ بھی اگر آپ ڈالر کمائیں, ذریعہ رزق آپ کا بھلے حرام ہو لیکن چلے آپ پیسے کما رہے ہیں, مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے انٹرویو کرتا رہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جس میں یوٹیوب والوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے وہ شخص, ان کا نام ہے نعمان صاحب. یہ جو تھمز اپ کر رہے ہیں نا, یہ یوٹیوب والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے اوپر آپ نے پیسے بڑے بنائے ہیں, حلال کے بنائے یا حرام کے بنائے, سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے, لیکن اللہ آپ خوش رکھے آپ کے پیسے تو بن رہے ہیں, خواہ امریکہ میں بیٹھ کے حرام حلال کے بن رہے ہیں یا پاکستان میں بیٹھ کے بن رہے ہیں. بھٹی صاحب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ جو اعزاز احسن نے جھنجھلا کے کہا تھا نا چیف جسٹس بندیال کو کہ فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن, چاہتے کیا ہیں یار؟ یار یہ ہم عہد کامران شاہد میں ہیں تو وہ ظاہر ہے جیلسی تو ہوتی ہے تو, لیکن آپ کا ایز اے جرنلسٹک میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا حق حاصل تھا کہ نہ آپ پکڑوانے والے میں نہ چھڑوانے والے میں, آپ نے ایک انٹرویو کیا, اس کے بعد وہ فیملی کے پاس پہنچ گیا, تو یہ آپ کا حق ہے. اور اس میں ظاہر ہے جیلسی ہے, یہ تو ہوتی رہتی ہے. ایسا صدیق صاحب کچھ کہنا؟ میرے خیال میں اتنی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایسا ہو بھی نہیں سکتا ویسے بھی. سر بہت شکریہ اویس صاحب, یہ تو آپ نے بڑی آپ نے اچھی بات کی اور آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. مصدق ملک صاحب جی میں یہی جو احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے یہ کہنا چاہتا کہ یہ مضحکہ خیز باتیں ہیں کہ جی پیچھے کوئی افسر چل رہا ہے, یہ کیسی عجیب سی بات یہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد میں نے اب تو اویس صاحب نے میرے حق میں بڑی اچھی بات کہی, ان کی زیادہ خلاف نہیں میں بڑے اچھے آدمی ہیں, آدمی حدی ہو گئی ہے. ہم تو منہ پہ مانتے ہیں, یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے کریں کسی سے پیسے پکڑ لیں. میں تو ویسے ہمیشہ سے احمد اویس صاحب کے ساتھ, آپ بھی کہیں میں ظاہر لیکن اویس صاحب کے نظریوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں بھائی. ایک بریک لوں گا جسی کے اوپر. لے جناب, پاکستان کا ہو حامی و ناصر, اور اللہ تعالیٰ جس طرح پاکستان کی فوج ڈالرز اور یہ اسمگلر اور ان کے مافیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اصل جاب یہی ہے جس طرح ڈالر کو نیچے لے آئی ہے, اس کو میں فل ہارٹیڈلی آئی تھنک اویس صاحب بھی سپورٹ کریں گے. امید دیجیے کل تک اجازت.